بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج عدالت میں جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو پہ کمیشن بنانے کے حوالے سے ایک سماعت ہوئی اور اس میں کافی دلچسپ گفتگو ہوئی ہے، جبکہ اب مریم نواز کی ایک اور آڈیو لیک ہو گئی ہے اور وہ سامنے آ گئی ہے۔ اس پہ کیا چل رہا ہے یہ بتانے سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک انتہائی اہم ایشو پہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت کا لگتا ہے کہ سودا ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود بھی کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے پاکستانیوں کو عزت نفس سے بڑے بڑے لیکچر دیتے تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ ہم نے بیرونی آقاؤں کی غلامی نہیں کرنی، ان کے اشاروں پہ نہیں چلنا، لیکن اب جو حرکتیں کی جا رہی ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ سعودی عربیہ نے، جس نے عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے کبھی پاکستان سے قرضہ واپس کرنے کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا، اس وقت بڑی ایک ذلت آمیز شرائط پہ قرضہ دے رہا۔ اس معاہدے کے مطابق اگر پاکستان نے سعودی عربیہ کے معاہدے سے متعلق کوئی بات نہ مانی تو سعودی عربیہ ڈیفالٹ کلیم کر سکتا ہے، اور پاکستان اگر آئی ایم ایف سے جان چھڑوانے کی کوشش کرے، اس کے ممبر نہ رہے، تو بھی اس معاہدے کی عہد شکنی ہوگی اور پاکستان سے پیسے واپس مانگے جا سکتے ہیں۔ سعودی عربیہ اپنے پیسے 1 سال سے پہلے بھی مانگ سکتا ہے، اور مانگنے کے 72 گھنٹوں کے اندر پاکستان کو یہ پیسے واپس کرنا ہوں گے۔ اب کسی بھی ڈسپیوٹ کی صورت میں سعودی عربیہ کا قانون لاگو ہوگا اور اس کے مطابق ہی معاملہ حل ہوگا، اور سعودی عربیہ نے اس پیسے کے بدلے پاکستان کی سوورن امیونٹی بھی کلیم کر لی ہے، اور اگر پاکستان نے پیسے نہ دیے تو پاکستان کی کوئی بھی انٹرنیشنل پراپرٹی کلیم کر سکتا ہے۔ سعودی عربیہ جیسا ملک جسے بھائی بھائی کہا جاتا تھا، جس کی دوستی ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہری تھی، وہ آج عمران خان کے دور میں پاکستان کو ان پستیوں میں لے گیا ہے کہ شرم آتی ہے سن کر، اور یہ کسی بھی لحاظ سے ذلت آمیز ایک معاہدے سے کم نہیں ہے۔ معاہدے کے تحت سعودی عربیہ 4% سالانہ منافع کے عوض 1 سال کے $3 ارب اسٹیٹ بینک میں رکھے گا، جبکہ 3.8% مارجن پہ ماہانہ $10 کروڑ کا ادھار فیول بھی دے گا۔ معاہدوں کی منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے الگ الگ سمریوں کی تحت دی گئی ہے، اور دونوں معاہدوں کی مدت 1 سال ہوگی۔ اب اس ادھار تیل پہ سود کے پیسے کون دے گا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ نیپرا کے پاس فی لیٹر 4 روپے سے زیادہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں فی یونٹ بڑھانے کی درخواست بھی آ گئی ہے۔ آپ دیکھتے جائیں عوام کے ساتھ ابھی ہوتا کیا ہے۔ دوسری طرف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ منی بجٹ لانے کی بجائے عمران نیازی کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ حکومت کی اتحادی جماعتوں کو قومی مفاد میں منی بجٹ کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ آئی ایم ایف کی شرائط پہ ایک اور منی بجٹ سے حکومت پھر جھوٹی ثابت ہو گئی، اور قوم کے مفادات کے تحفظ میں حکومت نے مجرمانہ غفلت کا کردار ادا کیا۔ پاکستان کی معاشی خود مختاری کے خلاف سازش ثابت ہوئی، اور منی بجٹ کے ساتھ اسٹیٹ بینک کو جی ایس ٹی سے متعلق قانون سازی کی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان کو آئی ایم ایف کا معاشی غلام اور گورنر کو آئی ایم ایف کا وائس رائے بنا دے گی۔ آئی ایم ایف کے موجودہ شرائط کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت اور مستقبل میں حکومتی نظام مفلوج ہو جانے کے خدشات ہیں۔ منی بجٹ منظور ہونے کا مطلب پاکستان اور عوام کے مستقبل پہ غلامی کی مہر لگانا ہے۔ قوم کا زندگی گزارنا تو مزید ناممکن ہوگا، غربت ظلم کی حدیں عبور کر چکی ہے، اور ٹیکس میں اضافے سے کاروبار مزید ختم اور معیشت کا حجم سکڑ جائے گا۔ مہنگائی کی قیامت برپا ہوگی، بلکہ ہو چکی ہے۔ ظالم حکومت سے نجات ہی قوم کے لیے راہ نجات ہے، اور قومی بجٹ عوام کے ساتھ سنگین دھوکہ اور فریب تھا۔ اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عمران خان نے سعودی عربیہ اور آئی ایم ایف کو ملک کی سالمیت گروی رکھ دی ہے۔ باتیں تو بہت بڑی بڑی کی جاتی ہیں، لیکن معاہدے اتنے چھوٹے جن سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ اب ثاقب نثار کی آڈیو کی بات کرتا ہوں کہ عدالتی سماعت کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو آج عمران خان کا لیکچر تو بتا دوں کہ انہوں نے آج قوم کی کیا تربیت کی، اور پھر لب کشائی کروں گا۔ عمران خان صاحب نے آج فرمایا کہ بدقسمتی سے کلونیلزم کی وجہ سے مسلمان دنیا میں ذہنی غلام ہیں، اور ہمارا نظام تعلیم میں فرق ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا۔ تو جناب عمران خان صاحب، آپ نے اس فرق کو مٹانے کے لیے 3 سال میں کیا کیا ہے؟ اور جو کیا ہے وہ اتنی بددلی سے کیا ہے کہ سب کچھ ہی الٹ پلٹ ہو گیا۔ مغربی کلچر کو تباہی کی بڑی وجہ قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو صرف یونیورسٹیز میں تحقیق کی ضرورت ہے۔ میں پرائم منسٹر یونیورسٹی بنا رہا ہوں جو دنیا کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی ہوگی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کے بغیر ہم کسی مقام کو حاصل نہیں کر سکتے۔ عظیم قومیں عظیم کردار سے بنتی ہیں، اور اسلام کے خلاف جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے پاکستان سب سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں
کہ عمران خان قوم کے ساتھ تو ہر وقت مذہب کا کارڈ کھیلتے رہتے ہیں، لیکن کیا انہوں نے اپنی کابینہ کو اس حوالے سے درس دیا؟ اور اگر دیا ہے تو مجھے تو اس میں کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ ابھی جب ان کے کارنامے عوام کے سامنے آئیں گے تو لگ پتہ جائے گا کٹے چٹے کا۔ پاکستانی سیاست میں جتنے لوگ پہلے آئے انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے لوگ سیاست میں آنے سے پہلے کے جانتے ہیں۔ ایماندار شخص سے یعنی بہت سی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے، خود غرض اور بزدل انسان کبھی لیڈر نہیں بن سکتا، جبکہ سچا اور انصاف کرنے والا ہی بڑا لیڈر بن سکتا ہے۔ یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ میں پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں۔ کرپشن کو برائی نہ سمجھنے والا معاشرہ کبھی نہیں چل سکتا۔ جب لیڈر ملک کا پیسہ چوری کرتا ہے تو اس پہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آسما جہانگیر کانفرنس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا، جناب سپریم کورٹ کے ججز سے متعلق ایک سیمینار لاہور میں ہوا اور اس سیمینار میں چیف گیسٹ اسے بلایا گیا جسے اسی سپریم کورٹ نے سزا دی۔ لاہور میں ججز کی موجودگی میں سیمینار میں سزا یافتہ شخص کو بطور مہمان خصوصی بلانے سے پیغام گیا کہ ڈاکہ مارنا ہے تو بڑا ڈاکہ مارو۔ پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ جس معاشرے میں اخلاقیات نہ ہوں وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں کی سیرت النبی کے ذریعے اخلاقی تربیت کرنی ہے۔ اب عمران خان کا اتنا بڑا لیکچر سنوانے کا مطلب تو یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان یا تو ابھی تک بہت سی خام خیالی میں مبتلا ہے یا پھر وہ جان بوجھ کر عوام کو ماموں بنا رہا ہے۔ خود IMF کو اور سعودی عربیہ کو ملک گروی رکھوا دیا اور بات کر رہے ہیں آزادی کی، بات کر رہے ہیں پیسہ چوری کرنے کی۔ 40 ارب روپے کے کرونا فنڈ میں بے ضابطگیوں پر ٹوٹل خاموشی ہے۔ اس پہ کیوں نہیں انکوائری کرواتے؟ پوری قوم کو سود پر پیٹرول خریدنے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ یہ کون سی ریاست مدینہ کی بنیاد ڈال رہے ہیں؟ ہر طرف قرضے سود، قرضے سود، قرضے سود، ان کا دور ہے۔ نواز شریف کو سہولت کار بن کے خود ملک سے نکال دیا، کسی اور نے نہیں نکالا، تحریک انصاف کی حکومت نے نکالا، عمران خان نے نکالا، یاسمین راشد نے نکالا، عثمان بزدار نے نکالا۔ اس پہ کوئی الزام ثابت نہیں کر پا رہے، صرف عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے مسلسل مخالفین کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ عمران خان کا سارا زور ابھی بھی اپوزیشن پر ہے۔ ان کی تقریر سے مجھے نہیں کہیں لگتا کہ وہ اس ملک کو دلدل کے نکالنے کے بارے میں کوئی اتنا سا بھی سیریس ہے۔ پاکستان کا تجارتی خسارہ روز بروز ناقابل یقین حد تک بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی ایک قدم ایسا اٹھایا اس حوالے سے؟ اگر وہ آٹو مافیا کو دیکھ لیں کہ گاڑیوں کی درآمد ہو رہی ہے، کتنے پارٹس منگوائے جا رہے ہیں، کتنی گاڑیاں پاکستان سے آج تک امپورٹ ہوئی ہیں، تو ان کو خود سمجھ آ جائے گی۔ جتنا زور وہ EVM پہ لگا رہے ہیں، اس سے آدھا بھی پاکستان میں گاڑیوں موبائل فون کی تیاری پہ لگا دیتے تو ملک اس وقت حال میں نہ ہوتا۔ اور دوسری طرف آڈیو کا کھیل پاکستان میں بڑا زہریلا ہوتا جا رہا ہے۔ ہر روز کسی نہ کسی کی آڈیو لیک ہو رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں اب آپ کئی وزیروں کی آڈیو سنیں گے۔ جبکہ مریم نواز کی ایک اور آڈیو بھی سامنے آ گئی جس میں وہ TV چینل کے مالکان سے بات کر کے ایک کیمپین چلانے کی ذمہ داری قبول کر رہی ہیں، جبکہ اس وقت تک کی آڈیو میں پہلا نمبر حاصل کرنے والی آڈیو کے چرچے جہاں جہاں میڈیا پر ہیں وہیں عدالتوں میں بھی گونج رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو سے متعلق تحقیقاتی کمیشن کے لیے دائر درخواست کی سماعت میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ آڈیو درست ہے تو اصل کلپ کہاں اور کس کے پاس ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو ٹیپ کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی درخواست پہ سماعت ہوئی۔ درخواست صدر سندھ ہائی کورٹ بار صلاح الدین احمد اور جوڈیشل کمیشن کے ممبر سید حیدر امام رضوی نے دائر کی۔ اطہر من اللہ نے کہا کہ عدالت نے صرف قانون کے مطابق حقائق کو دیکھنا ہے، جوڈیشل ایکٹیوزم میں نہیں جانا۔ عدالت نے آج کی سماعت کے بعد درخواست کی قابل سماعت ہونے پہ اٹارنی جنرل سے معاونت لینے کا فیصلہ کیا اور ان کو پری ایڈمیشن نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ سماعت کے آغاز پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست گزار سے کہا کہ یہ بتا دیں کہ پٹیشن قابل سماعت کیسے ہے، کس کے خلاف ریٹ دائر کی گئی ہے، بلکہ آپ کی درخواست تو سابق چیف جسٹس کے آڈیو کلپ سے متعلق ہے۔ تو عدالتی استفسار پہ درخواست گزار نے کہا کہ جناب درخواست موجودہ چیف جسٹس نہیں بلکہ سابق چیف جسٹس پاکستان کے آڈیو کلپ سے متعلق ہے۔ تو اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا کہ چیف جسٹس پاکستان کی آڈیو ٹیپس ریکارڈ کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے، اور یہ آڈیو انہوں نے ریلیز کی یا امریکہ میں بیٹھے کسی شخص نے کی؟ فرض کر لیں یہ اصل ہے تو یہ بہت اہم ہے کہ اس کا اور اوریجنل کلپ کہاں ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ سیاسی جماعتیں یا گروپس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا، کوئی بھی رائے قائم کر دیں، پھر کورٹس ہی نہیں بلکہ کورٹس کے باہر فیصلے ہونے شروع ہو جائیں گے۔
مختلف سیاسی قوتیں مختلف بیانیے دیتی ہیں لیکن عدالت نہیں آتی. جن کے کیسز سے متعلق ٹیپ ہے انہوں نے معاملہ عدالت لانے میں دلچسپی نہیں دکھائی، اور جب وہ عدالت نہیں آتے تو کورٹ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ نیت کیا. درخواست گزار نے خیر اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ جو اصل متاثرہ فریق ہے وہ تو سامنے نہیں آتے، اور یہی مسئلہ ہے. ملک میں سیاسی گرما گرمی پہ یہ ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، یہ بیل آئیکن کو پریس کریں. Until the next time, اللہ حافظ.